السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کے توفیق سے انشاءاللہ چند دنوں بعد ہم اللہ کے عظیم بابرکت اور حرمت والے مہینے محرم-ال-حرام میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شریعت کے مطابق اپنے اعمال کا اہتمام کرے اور اس مہینے میں ہر اس عمل سے بچے جس کے شریعت میں کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی عمل اگر اس کی بنیاد اللہ کے حکم پر، رسول اللہ کے طریقے پر نہ ہو تو یاد رکھیے گا وہ عمل ثواب کی بجائے انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ مبرہ من فوق السبع سماوات، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارے شریعت میں کوئی حکم، کوئی ثبوت، کوئی حدیث، کوئی دلیل نہ تھا، فهو رد، تو یاد رکھیے وہ عمل بظاہر کتنا ہی خوشنما، کتنا ہی خوبصورت نہ ہو، کیوں نہ ہو، وہ عمل رد ہے، وہ انسان بھی مردود ہے، وہ عمل شریعت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اصول ہے۔ اب آئیے حرمت والے مہینہ محرم-ال-حرام میں جو شریعت کا ہم سے تقاضا تھا کہ اس میں ظلم نہیں کرنا، اپنے جانوں پر بھی اور دوسروں پر بھی ظلم نہیں کرنا، اس مہینے کے حرمت کا خیال رکھنا ہے، اس کے ادب کا خیال رکھنا ہے، اس کے عزت کا خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس محرم-ال-حرام کے برکات کو حاصل کرنے کی بجائے اس میں ایسے بدعات و خرافات اور رسومات کے ارتکاب کرتے ہیں جس کا شریعت مطہرہ سے، شریعت اسلامیہ سے کوسوں دور کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ایسے بدعات، ایسے ایسے خرافات، ایسے ایسے رسومات جس سے انسان اس مہینے کی اصل برکات سے بالکل محروم ہو جاتا ہے، ان بدعات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں اس مختصر سے درس میں، تاکہ میں اور آپ اور ہم جیسے سادہ لوگ مسلمان ان لوگوں کے ان ملمہ ساز باتوں سے بچتے ہوئے، اس من گڑت قصوں سے بچتے ہوئے، ان خرافات و بدعات سے بچتے ہوئے اس مہینے کی عزت کا خیال رکھے، اس کے حرمت اور ادب کا خیال رکھے۔ اس مہینے میں جو بدعات و خرافات لوگوں نے ایجاد کی ہے اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کا دین سمجھنا چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھنا چاہیے، اور اس دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس دین میں کہیں نہیں ملتا۔ ان بدعات کی فہرست میں سے سب سے پہلی چیز تعزیہ نکالنا۔ تعزیہ کرنا یا تعزیہ نکالنا یہ ایک اپنی طرف سے بنائی گئی من گڑت رسم ہے، یہ شریعت اسلامیہ میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے: کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو خود ہی تم نے تراشا اور بنایا ہو؟ اس آیت کریمہ کو اگر سامنے رکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ تعزیہ انسان اپنے ہاتھ سے تراش کر بناتا ہے، پھر اس پر منتیں مانگتے ہیں، ان سے منتیں مانگی جاتی ہے، پھر ان سے مرادیں مانی جاتی ہے، پھر ان کے سامنے اولاد وغیرہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہے، ان کو سجدہ کیا جاتا ہے، ان
کی زیارت کی جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ ان تعزیوں کو سمجھا جاتا ہے، یہ ان کی بے حرمتی نہیں ہے، یہ ان کی گستاخی نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ تو اس مہینے میں تعزیہ نکالنا، ان جیسے رسومات اور خرافات سے بچا کرو۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ملتی۔ حالانکہ شہادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چہیتا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، لیکن آپ نے کبھی ان کا تعزیہ نہیں نکالا۔ آپ کے 67 قراء اور آپ کے معلمین کو دھوکے سے شہید کیا گیا، کبھی بھی آپ نے ان کا تعزیہ نہیں نکالا۔ آپ کے بہت سارے صحابہ کرام کو آپ کے سامنے شہید کیا گیا، لیکن ایسی کوئی ثبوت شہادت کی تعزیے پہ ہمیں نہیں ملتی۔ اسی طرح دوسرا بدعات و خرافات، وہ مجالس کا اہتمام کرنا، ذکر شہادت کے لیے مجالس منعقد کرنا، ان میں ماتم کرنا، ان میں نوحہ کرنا، ان میں اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، زنجیر زنی کرنا، یہ ساری کی ساری روافظ کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو ایک مسلمان قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان جیسے خرافات اور بدعات سے بچے۔ محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا، اس مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھنا، اس میں شادی بیان نہ کرنا، اس کو رنج و الم کا مہینہ سمجھنا، اس میں خوشیوں کے کاموں سے پرہیز کرنا، اس طرح کے مختلف کالے لباس پہننا، عورتوں کا زیب و زینت و بناؤ و سنگار وغیرہ کو چھوڑ دینا، نوحہ اور ماتم کرنا، یہ سارے غلط خیالات ہیں، غلط رسومات ہیں، بدعات و خرافات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور تابعین میں ائمہ کرام کی زندگیوں میں ایسی کوئی رسم، ایسی کوئی بدعت نہیں تھی۔ اگر یہ دین ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی رہنمائی کرتے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو اس کے الٹ شریعت میں اللہ کے نبی نے رہنمائی کی ہے۔ فرمایا جو غم پر ماتم کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، زنجیر زنی کرتا ہے، گریبان چاہ کرتا ہے، فرمایا لیس منا من حلق و خرق ولطم، جس نے اپنے چہرے کو تھپڑ مارے غم میں، جس نے اپنے گریبان چاہ کے بال نوچے، نوحہ کیا، فرمایا اس شخص کا ہمارے شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت یہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے، یہ ایک حادثہ مفاجعہ، بہت غمگین حادثہ ہے اس امت پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس حادثے کو، اس غم کو اتنا پیش کریں کہ شریعت کے اصول کو توڑ دیں۔ شریعت کا اصول ہے غم آیا تو صبر کرو، شریعت کا اصول ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرتے ہوئے، اللہ نے فرمایا مومنین وہ ہے، اللہ کے بندے وہ ہے، محمد رسول اللہ کے ماننے والے وہ ہے، صحیح اہل بیت وہ ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو شیوا ہونا چاہیے تھا مومنین کا، لیکن یہ نوحے کرنے، ماتم کرنے، مجالس قائم کرنے، زنجیر زنی کرنا اور اس کو غم کا مہینہ سمجھنا، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ بدعات و خرافات ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں بدعات و خرافات کی ایک اور لمبی فہرست میں سے ایک یہ بھی شامل ہے کہ اس مہینے میں بعض نواسب وہ روافظ کے مقابلے میں، جو روافظ اس کو غم مناتے ہیں تو نواسب اس کو خوشی کا مہینہ مناتے ہوئے سبیلے نکالتے ہیں امام حسین کے نام پر، اور بہترین مأکولات و مشروبات کا کھانے اور پینے کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے بڑے سبیلے لگاتے ہیں دودھ کے، مختلف شرح مشروبات کے، مختلف چیزوں کے، اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس مہینے میں۔ یہ ناصبیوں کا طریقہ ہے اور وہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارا شریعت اس کے درمیان وسطیت میں ہے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ جو آپ کے شہداء ان کے شہادتوں پر صبر کرے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے رفع درجات کے لیے دعائیں کرے، اور اپنے آپ پر شریعت کو لاگو کرتے ہوئے شریعت کے اصولوں کا اہتمام کرے۔ تو شریعت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبردار کیا ہے کہ بدعات و خرافات سے بچے۔ تو بدعات و خرافات اس مہینے میں بہت سارے، بعض روافض کی طرف سے اور بعض ناصبیوں کی طرف سے ہیں، ان تمام قسم کی رسومات اور بدعات سے ہمیں بچنا ہے، خواہ وہ گھوڑے نکالنے ہوں، تعزیے نکالنے ہوں، علم نکالنے ہوں، اور اس کے لیے پھر انہوں نے من گڑت قصے بنائے ہیں کہ جی ہم یہ سبیلیں اس لیے تقسیم کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ حالانکہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس میدان میں اگر زمین پر ہاتھ رکھتے تو وہاں سے چشمے پھوٹتے، اگر وہ اس طرح چشمے پھوٹتے تو پھر پانی کی کمی کہاں سے آگئی۔ لیکن یہ سارے بدعات و خرافات کے لیے من گڑت قصے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں شریعت کی پابندی کرنی چاہیے اور شریعت ہمیں بدعات سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اس مہینے میں نوحہ کرنا، اس مہینے میں گریبان زنی کرنا، اس مہینے میں زنجیر زنی کرنا، اس مہینے کو غم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ سمجھنا، یہ سارے مخالف شریعت کے کام ہیں۔ ایک مسلمان کو اس مہینے میں شریعت کا پابند رہنا چاہیے، اور شریعت ہمیں کہتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ بدعات بھی سب سے بڑا ظلم ہے، شریعت پر بھی ظلم ہے، انسانوں پہ بھی ظلم ہے، اپنے آپ پہ بھی ظلم ہے، کیونکہ آپ سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو مارنا پیٹنا یہ بھی ظلم ہے، اور بدعات و خرافات کے ذریعے شرکیہ عقائد کو پھیلانا، تعزیوں کے ذریعے سارے کے سارے کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے تمام قسم کے بدعات و خرافات سے اس مہینے میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود شہادت سے پہلے اپنے بہن کو نصیحت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد رونا دھونا نہیں ہے، نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شہادت کے بعد اس واقعے میں ایک بہت بڑے امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس واقعے میں بچ گئے تھے کربلا میں، ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، 40 سے زیادہ سال ان کی زندگی محرم آیا، انہوں نے اپنے زندگی میں نہ تعزیہ نکالا، نہ نوحہ کیا، نہ ماتم کیا۔ کیا ہمارا غم، کیا ہمارا پیار حضرت حسین سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، اس سے زیادہ ہے؟ وہ تو ان کے بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ان کا زیادہ غم ہے، ان کی زیادہ پیار ہے اپنے بابا سے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں نہ نوحہ کیا، نہ ماتم کیا، نہ انہوں نے تعزیے نکالے، نہ سبیلیں نکالی، نہ ایسا کوئی دیگیں پکوائی۔ پتہ چلا کہ اس کا شریعت سے یا اہل بیت کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس محرم الحرام کی حقیقی عظمت، حقیقی حرمت، حقیقی عزت اور ادب پہچاننے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ رب العالمین کے شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا